اور دینداری سلامت نہ ہو تو پھر حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، مگر بخاری میں جو حدیث موجود ہے سند کے ساتھ، اس پر تو علماء کا اتفاق ہے کہ وہ ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ تو بخاری کی پہلی حدیث میں مکمل پوری سند کے ساتھ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو پتا چلے کہ یہ سند کیا چیز ہے۔ آپ سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا الحمیدی عبد اللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث مکمل ہو گئی سند سے لے کر کے آخر تک۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ سند بیان کی کہ ہم سے حدیث بیان کیا مکہ شریف کے امام حمیدی عبداللہ ابن زبیر نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کیا حضرت سفیان ابن عیینہ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کیا حضرت یحییٰ ابن سعید انصاری نے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دیا محمد ابن ابراہیم تیمی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علقمہ بن وقاص لیثی سے اس حدیث کو سب سنا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ممبر نور پر، مسجد کے ممبر پر حضرت عمر فاروق و خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی کو، اللہ کے پیغمبر کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ اب حدیث کے شبد شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ نیتوں والی بات تو آپ کو بہت پہلے سے بھی معلوم تھی، آج آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے رکھا، اس لیے کہ اگر کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے آپ کی نیت اچھی نہ ہو تو پھر آپ کو اس کام میں کیا اجر ملے گا، آپ کا کیا لابھ ہوگا۔ اگر آپ اپنے کام سے لابھ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھی نیت رکھنی پڑے گی۔ امام بخاری نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے شبدوں کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے کیریکٹر، کردار اور عمل کو والی حدیثوں کو جو جمع کرنے کا نیک ارادہ کیا، تو سب سے پہلے انہوں نے نیت والی حدیث رکھ کر یہ واضح کر دیا کہ پہلے اچھی نیت، اس کے بعد اچھا کام ہوتا ہے۔ تو آپ اچھی نیت کر کے اگر بیٹھیں گے کہ جو اچھی باتیں لگے گی عمل کرنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد ملے گی کہ آپ کو اچھی باتیں سمجھ میں بھی آئے گی اور دل پر بھی اترے گی۔ تو وہ حدیث کا ترجمہ مکمل کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کیا ہے۔ ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کیا ہے، ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نیک کام کرتا ہے مگر نیت میں کھوٹ ہے، جس کی وجہ سے اس کو ثواب نہیں ملتا ہے۔ مثلا اگر آپ کسی کو کھلا رہے ہیں تاکہ کل وہ آپ کو سلام کرے تو آپ کی نیت اچھی نہیں۔ اگر آپ کسی مجبور کی مجبوری کو دور کر رہے ہیں اس طور پر کہ کل ہو کر یہ میرا تابع رہے، میرے حکم کے انڈر رہے، میں جو کہوں وہی کرتا چلے، تو یہ سب آپ کی بدنیتی، یہ سب سے آپ کا نیک کام برباد ہو جائے گا۔ آپ اگر نیک کام کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کیا۔ تو جس کی نیت اچھی چیز کی ہوگی اس کو اچھی چیز ملے گی، جس کی نیت بری ہوگی اس کو بری چیز ملے گی۔ اور آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ کے کام کو چھوڑنا ہے،
गुनाह जहाँ पे हो रहा हो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना है जहाँ पर आप नेक काम आसानी से कर सकें। जैसे मक्का के मुसलमान मक्का शरीफ को छोड़कर मदीना आ गए तो ये हिजरत है। अगर आप अपने ही कंट्री में अपने गांव में रहते हुए गुनाह के सारे कामों को छोड़ दें तो ये भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये भी हिजरत है। अगर कोई आदमी एक बस्ती से दूसरी बस्ती, एक कंट्री से दूसरी कंट्री अगर इस नियत से जाता है कि वहां पर किसी लड़की से शादी करनी है, वो मजबूर कर रही है कि तुम अपने मुल्क में रहोगे तो शादी नहीं हो सकती, अगर तुम अपने मुल्क को छोड़कर हमारे वतन में आ जाओगे तो फिर ये मैरिज का काम मुकम्मल हो सकता है, वरना नहीं। अगर कोई इस नियत से हिजरत करता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर उसकी हिजरत उसके मुताबिक है, वो जिस मकसद के लिए क्या उसको वो मकसद मिलेगा। मगर ये कोई नेक काम नहीं, जायज तो है मगर नेक काम नहीं है। हर जायज काम पे सवाब नहीं मिलता है। गाय का गोश्त खाना जायज है, सवाब थोड़ी मिलेगा। अगर उसी गाय को आपने कुर्बानी में ज़बह कर दिया तो सवाब मिलेगा। उसी गाय के गोश्त में से कुछ खाया, कुछ दूसरों को खिला दिया तो सवाब मिलेगा। पूरी गाय ज़बह करके खुद खा गए, ये सवाब तो नहीं है। हाँ, एक हदीस में ये भी है कि जैसा कि बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अगर आप अच्छी नीयत से अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को खिलाते हैं, अच्छी नीयत करके अपनी औलाद को सदका की, तो ये भी सदका है, ये भी सवाब का। जैसे खुद भी अगर आप कोई अच्छी चीज खाएं, ताकत वाली ग़िज़ा, इस नियत से ताकि आप इबादत कर सकें सही तरीके पर, तो वो खाना भी आपका सवाब का खाना होगा। चलिए, तो ये बुखारी की हदीस मुकम्मल हो गई। अगर वक्त ने साथ दिया तो आप लोगों को आखिरी मौके पर बुखारी की आखिरी हदीस भी सुना दूंगा। ये तो बुखारी की पहली हदीस हुई और बुखारी की सबसे आखिरी हदीस क्या है वो भी सुनाऊंगा। तो अब मैं बाकायदा इस हदीस के बाद ये बयान शुरू करता हूँ कि बुखारी शरीफ में हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबअतु तो बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूँ, हजरत अबू हुरैरा से मरवी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, इमामुन अदल व शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद व रजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमआ अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि व रजुलुन दअतहु इम्रअतुन ज़ात मनसिबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये बुखारी शरीफ की एक लंबी हदीस थी। इस हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 7 तरह के लोग हैं। कितने? 7 तरह के लोग ऐसे होंगे कयामत के दिन कि जब कयामत के बारे में तो आप लोग सुने होंगे ना, कितनी परेशानी का वक्त होगा, कितना पसीना बहेगा और हरारत और गर्मी, टेम्परेचर कितना ज्यादा होगा, ये सब तो आप सुने हुए। मैं आज वो बता रहा हूँ कि 7 प्रकार के लोग ऐसे होंगे कि उस मुसीबत की घड़ी में, उस परेशान कुन लम्हात में अल्लाह रब्बुल आलमीन 7 तरह के लोगों को खुसूसी साया अता फरमाएगा, पर्सनल साया अता फरमाएगा
اپنا سایہ یعنی اللہ کی رحمت کا سایہ، کہ جب وہ سایہ آپ کو ملے گا تو آپ کو اس وقت پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو میرے نوجوان بھائیوں اور مجھ سے بڑے میرے چچا اور میرے دادا کی عمر کے لوگ سب اور میری ماں بہنیں، اگر آپ دل میں یہ ارادہ کر لیتے ہیں سب لوگ کہ ہمیں آج اس مجلس سے اس نیت سے اٹھنا ہے اور اس نیت کے ساتھ ہمیں یہ بیان سننا ہے کہ ان 7 طرح کے لوگوں میں کوئی نہ کوئی ایک پرکار کا آدمی ضرور بننا ہے۔ 7 طرح کے لوگ کون ہیں؟ ان میں سے کوئی ایک قسم کا آدمی ضرور بنوں گا۔ اب میں آپ کو سناؤں کہ وہ 7 طرح کے لوگ کون ہیں، کہ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا مگر اللہ رب العالمین خصوصی سایہ اس کو عطا کرے گا۔ پہلے نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا امام عدل، وہ امام، وہ حاکم، وہ ذمہ دار، وہ لیڈر، وہ نیتا، وہ قوم کا صدر جو انصاف سے کام لیتا ہے، جو انصاف کرتا ہے، جب بھی جو فیصلہ کیا انصاف کے ساتھ کیا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن خصوصی سایہ عطا فرمائے۔ دوسری قسم کا آدمی، دوسرے پرکار کے مانو وہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ وہ نوجوان، وہ ینگ بوائے، نوجوان آدمی جس نے اپنی نوجوانی اور اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارا، ورنہ نوجوانی میں کم عمری میں آدمی اپنی طاقت و قوت کو، اپنی جوانی کو غلط راہ میں استعمال کرتا ہے، غلط چیزوں میں گنوا دیتا ہے اور اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، نہ نبی کی شرم ہوتی ہے، انہیں کچھ بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی نوجوانی کے عالم میں، نوجوانی کی عمر میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے اور اگر اسی نوجوانی میں وہ انتقال کر جائے تو اللہ رب العالمین اس کو خصوصی سایہ عطا فرمائے گا اور محشر کے میدان میں جو پریشانی ہوگی اس سے اس کو چھٹکارا دے گا۔ تیسرے قسم کے، تیسرے پرکار کے وہ لوگ کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ وہ شخص کہ جو کہیں بھی رہے مگر اس کا دل مسجدوں سے لگا رہے، اس کا دل مسجدوں سے لگا رہے۔ ایک بار وہ نماز پڑھ کے گیا، کسی کام میں لگ گیا مگر دل میں خیال ہے، بار بار یاد آ رہا ہے کہیں نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا، کہیں مؤذن کی آواز تو نہیں آ رہی ہے، کہیں وقت تو نکل نہ جائے کام میں رہتے ہوئے۔ اس طرح کی فکر لے کر کے اگر وہ کام کاج کرتا ہے تو پھر وہ آدمی اس حدیث کے مطابق وہ بھی ایک قسم کا ہے جس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن خصوصی سایہ عطا فرمائے گا۔ چوتھے نمبر پر وہ 2 لڑکے ہیں، وہ 2 آدمی ہیں جو دونوں ایک دوسرے سے فرینڈشپ اپنایا، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کیا، یاری کا رشتہ قائم کیا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیا۔ تو ایسے 2 آدمی جو ایک دوسرے سے دوستی کیا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے لیے دوستی کیا، اور جب تک دونوں کا دین سلامت رہا دوستی سلامت رہی، اور جب دونوں میں سے کسی ایک کے دین میں قرار پیدا ہوا، کسی ایک کا دین خراب ہوا یا اس کا عقیدہ بدل گیا تو پھر اس سے بھی وہ کنارہ کش ہو گیا، اس سے جدا ہو گیا، تو ایسے آدمی پر بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خصوصی سایہ عطا فرمائے گا۔ 5ویں نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص ہوگا کہ جس کو ایک خوبصورت خاتون، خوبصورت لڑکی نے غلط کام کرنے کی طرف بلایا، مگر اس کو اللہ کا خوف آیا، اللہ کی بات دل میں آئی اور اس نے کہہ دیا کہ نہیں، اخاف اللہ، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے ساتھ کوئی بدکاری نہیں کر سکتا، میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، اگر
اگر آدمی حسن و جمال کو دیکھنے کے باوجود وہ اس کو پیچھے چھوڑ دے اور وہ اپنے آپ پر کنٹرول کر لے تو ایسے آدمی کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن وہ خصوصی سایہ عطا فرمائے گا۔ چھٹے نمبر کا وہ شخص کہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، کہ وہ آدمی جس نے کوئی صدقہ اسے چپکے سے کیا، اچھی نیت کے ساتھ، دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں، نام کے لیے اور واہ واہی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، قیامت کی پونجی اکٹھی کرنے کے لیے جس نے اس طور پر صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں کو خبر نہ ہو، اس کو بھی وہ بشارت ہے اور وہ فضیلت حاصل ہوگی قیامت میں۔ 7ویں نمبر اور آخری نمبر کا وہ آدمی ہے، توجہ کے ساتھ، وَرَجُلٌ ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 7واں آدمی وہ ایک آدمی ہوگا کہ جس نے تنہائی میں اکیلے میں اللہ کو یاد کیا، اللہ کی بات یاد آئی، آخرت کی زندگی اس کے سامنے آ گئی، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس کے سامنے ہے، جنت کی نعمتیں جو انہوں نے سن رکھا وہ نعمتیں ان کے سامنے ہے، تو ایک طرف اچھا منظر ہے اور ایک طرف دردناک منظر ہے، اللہ رب العالمین یاد آ رہا ہے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے بدن میں سر سے پیر تک ان ساری نعمتوں کو یاد کرتے جا رہا تھا، اور وہ یہ بھی یاد کرتا جا رہا تھا کہ اس نے زندگی میں اللہ رب العالمین کی ان ساری نعمتوں کا اس نے کیا اس نے شکریہ ادا کیا، کیا اس نے حمد و ثنا کیا، کتنی نیکی کیا، اللہ نے جو اتنی ساری نعمتوں سے اسے نوازا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر گئی اور آنکھوں سے آنسو کے قطرات نکلنے لگے، رونے لگا۔ تنہائی میں میرے دوستو، بھیڑ میں تو اوروں کو بھی آنسو آ جایا کرتا ہے، اگر آپ تنہائی میں روم کا دروازہ بند کر کے لائٹ کو آف کر کے اگر آپ نے اپنی زندگی کا یہ حساب کتاب دنیا میں لگانے کی عادت بنا لیا اور آپ کا دل گڑگڑانے کو تیار ہو جائے، آنکھوں سے آنسو نکل جائے، تو سمجھ جاؤ آپ کے دل میں ایمان ہے۔ اگر آخرت کو خیال کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شرم اور اللہ تعالیٰ کا خوف سامنے لا کر اگر کبھی بھی آپ نہیں روئے تو آپ کی آنکھ لگتا ہے مومن نہیں ہے، آپ کے دل میں شاید ایمان ہے یا پھر یہ کہ ایمان کی ایک دھندلی سی تصویر ہے یا ایمان کا وہ سیاہ نقطہ رہ گیا ہے۔ تو میرے دوستو مسلمان بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں تو وقت پر کر لیا کریں، تجارت کرتے ہیں وقت پر کر لیا کریں، بزنس کرتے ہیں اپنے وقت پر کر لیا کریں، مگر جس چیز کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہو کبھی آپ لائٹ بند کر کے کمرے کا دروازہ بند کر کے آپ اللہ کو یاد کرو اور آنکھ سے آنسو نکالو، کیونکہ ایسی کنڈیشن میں ایسی صورت میں جو آنسو نکلے گا وہ دل کی تاریکیوں کو سیاہ نقطوں کو دھوتا ہوا وہ آنسو باہر آئے گا۔ اس کے بعد یقین مانو 100% آپ یقین کرو کہ آپ کے دل کو بڑی تسلی ملے گی، آپ کو بہت سکون ملے گا۔ میری زندگی میں طرح طرح کے حالات آئے، طرح طرح کی پریشانیاں آئی، مگر میرے دوستو میں آپ کو بھی یہ چیز بتاتا ہوں اور بلکہ ہر مسلمان کو کم سے کم ڈیلی ایک بار یا ہفتہ میں تو ضرور ایک بار آپ کو رونے کا پلان بنانا چاہیے کہ ہم کہیں اکیلے میں چھت کے اوپر جا کر یا روم بند کر کے اپنے بارے میں سوچیں گے کہ اگر کبھی موت آ گئی تو کیا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ آپ صبح اٹھ جاؤ گے؟ بخاری کی روایت ہے، دوسری حدیث حضرت امام مجاہد نے عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث بخاری کی سن لیجئے، یاد آ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس طرح ہاتھ رکھا اور کہا عبداللہ، اے فاروق، عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ، کن فی الدنیا کأنک غریب،
तुम दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुझे कोई नहीं जानता और तू किसी को नहीं जानता। जैसे कहीं आप अजनबी बनकर मुसाफिर बनकर कहीं चले जाते हैं, आपका किसी से रिलेशनशिप नहीं होता, आपको कोई पूछता नहीं, ऐसे मौके पर अल्लाह आपको पूछता है, अल्लाह आपका ख्याल रखता है। तो अगर ऐसी हालत में अगर आप भी अपने रब को याद करोगे तो खास फजल होगा, अल्लाह की रहमत होगी। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते, उमर फारूक के बेटे, वो कहते अल्लाह के नबी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा, अब्दुल्ला, ए उमर के बेटे, कुन फी दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिर सबील, कि तुम ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर रहता है या अजनबी बनकर, या फिर ऐसे रहो जैसे कोई रास्ते में चल रहा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, उसे अपनी मंजिल से मकसद है, उसे अपने टारगेट से मतलब है कि वो जहाँ का टारगेट लेकर निकल पड़ा है वहीं पे जाकर वो दम लेगा और रुकेगा। तो इस तरह से अगर चल सको तो चलो। ये हदीस तो मुकम्मल हो गई। हजरत इमाम मुजाहिद जो ताबई हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर से हदीस रिवायत करते हैं और कसरत के साथ हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से रिवायत करते हैं। और ये इमाम मुजाहिद मक्का शरीफ में रहा करते थे, बीच में गाहे बगाहे मदीना भी आते थे। तो वो मुजाहिद ने कहा कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर उसके बाद अपनी बात ये कहते थे कि लोगों, जब तुम सुबह कर दो तो शाम का इंतजार मत करो, और जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार मत कर, और जो तुझे अल्लाह ने सेहत दी, जो जिंदगी दी है, तो पूरी जिंदगी को यूं मत लुटा दिया करो। जिंदगी के कुछ मोमेंट को, जिंदगी के कुछ मिनट्स को आप मौत के लिए भी बचा करके रखो। और आपको अल्लाह ने जो एनर्जी दी है, अल्लाह ने आपको जो पावर और ताकत और कुव्वत से नवाजा है, सेहत और तंदुरुस्ती दी है, इन सारी तवानाई को, सेहत और तंदुरुस्ती को आप लेफ्ट राइट में, आप अय्यारी मक्कारी में या अय्याशी में आप मत गुजार दो, बल्कि बीमारी के लिए भी कुछ बचा के रखो, क्योंकि बीमारी भी अल्लाह की नेमत है। सेहतमंद पर बीमारी भी आनी है। जिस तरह के सेहतमंदी आती है तो बीमारी भी आएगी, तो बीमारी के लिए भी कुछ बचा करके रखो, किसी हाल में मत इतराओ। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा था। उसकी मिसाल आप एक यूं भी दे सकते हैं, कैसे हम सुबह का इंतजार करें। मैं पूरा तैयार होकर के आया कि मुझे तकरीर करना था, मगर शायद किस्मत में वो तकरीर नहीं थी, तो मैं वापस चला गया, वरना उससे 1 मिनट पहले मुझे नहीं मालूम था कि मेरी तकरीर नहीं होगी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। इसलिए कुरान मुकद्दस में है, कहाँ जा रहे हो, ऐन तज़हबून, ऐ लोगों किधर का रुख है, किधर जा रहे हो तुम। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम चाहो तो कुछ हो जाए, कुछ नहीं होगा मगर ये कि अल्लाह ताला चाहे। और मैं एक कुछ आयत आपको सुनाता हूँ। ये जो लोग बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ते हैं, कभी कभी आपकी फसलें उजड़ जाती है, कभी मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं, तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि मुझसे क्या जुर्म हो गया, अल्लाह ने मुझ पर इतनी मुसीबतें डाल दी। मेरे दोस्तों याद रखो, जब बंदा नियामतों में भूलकर जब बहुत दूर होता जाता है और कहता है कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, मेरी इतनी जमीन है, ये सब कुछ मेरा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये सारे सेंटेंस, ये जुमले अल्लाह को नापसंद है। जब अल्लाह देखता है कि ये सब कुछ तो मेरा दिया हुआ है, मगर बंदा भटकता गया। कोई कहता है कि मुझे बेटा मिला फला जगह से, मुझे दौलत मिली फला जगह से, मुझे बारिश दिया नक्षत्र सितारा ने, मुझे बारिश दिया फला सितारा ने। ये सारे अकीदे जब गड़बड़ होने लगते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको रुकता है कि रुक जा बंदे, तेरी ताकत और कुव्वत का अंदाजा अभी लगेगा। अल्लाह उसको बीमार कर देगा। मलका तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया तुम्हें मेडिकल साइंस पर, बहुत ज्यादा यकीन हो गया तुझे इन अंग्रेजी टैबलेट्स पर, क्यों नहीं सही होता है। वही बीमार बुखार की एक दवा, न जाने कितने टैबलेट्स बुखार के तैयार हुए, आपका पड़ोसी खाकर ठीक हो गया, आप क्यों नहीं ठीक होते हो? क्यों?
اس لیے کہ دوائیوں میں شفا نہیں ہے، ولیوں کی بارگاہوں میں شفا نہیں ہے، مزارات میں شفا نہیں ہے، مسجدوں میں شفا نہیں ہے۔ شفا اگر ہے تو میرے رب قدیر کے قبضے میں ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ ترمذی کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کی۔ ترمذی شریف جو 6 صحیح کتابوں میں سے ایک ہے، اس میں ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اے لوگو جب تم کچھ مانگو تو اللہ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، کہ جب تم کچھ مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد چاہو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ہماری مسجدیں مدد نہیں کر سکتی، مددگار ذریعہ بن سکتی ہے، وسیلہ بن سکتی ہے، مزارات مدد نہیں کر سکتے مگر ذریعہ بن سکتے، اولیاء اللہ کے نیک بندے مدد نہیں کر سکتے، البتہ مدد کرنے کے ذریعہ بن سکتے ہیں، ایک ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یہ ذریعہ اور وسیلہ والی بات آئی تو ایک حدیث میں بخاری کی اور ہے، وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ وسیلے کی بات ہے کہ میں اختلافی میٹر نہیں چھڑوں گا، بیچ میں بات آ گئی تو میں اس کو بھی صاف کیے دیتا ہوں۔ بخاری شریف کی کتاب الاستسقاء میں حضرت انس ابن مالک، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور کی 10 سال خدمت کی ہے، 10 ایئرز، 10 سال حضور کی خدمت کی۔ انہوں نے بیان کیا کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ او کما قال۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں۔ اچھا بات صاف ہو رہی ہے کہ گڑبڑ ہو رہی ہے؟ بات صاف سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دن میں کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ بات جو ہے گڑبڑ ہو جاتی ہے، آواز صاف ہو رہی تو اور دھیرے بولوں گا۔ تو یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ عمر فاروق کا جب زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق جو خلیفہ ہوئے، مسلمانوں کے بادشاہ ہوئے تھے، ان کے اندر میں کون کون سا دیش تھا آپ کو پتا ہے؟ وہ کسی ایک ملک کے بادشاہ نہیں تھے، بلکہ آپ کو میں 2 چند کا نام لے کر بتا دوں کہ پورا یمن، پورا حبشہ، عمان، قطر، دبئی، یہ سب تو نام بعد میں پڑا ہے، اور مصر، ایران، عراق، یہ سارے ممالک جو ہے کس کے قبضے میں تھے؟ مسلمانوں کے قبضے میں۔ وہ عمر فاروق، وہ کہتے ہیں حضرت انس کے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب قحط سالی آتی، قحط سالی کا مطلب کہ جب پانی رک جاتا، بارش نہیں ہوتی اور ہریالی سوکھ جاتی، جانور ہری چیز کھانے کے لیے ترس جاتے، لوگوں کے لیے اناج کا سسٹم تقریباً بند ہو جاتا، کیسے کھاتے پیتے اگر ہری چیز نہ ہو تو؟ اور بارش نہ ہو تو پانی کے لیے آپ پریشان ہو جائیں گے، اس کو قحط سالی بولتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کانا اذا قحط، کہ جب لوگوں پر قحط سالی آتی تھی عمر کے زمانے میں، تو حضرت عمر کا ایک معمول تھا، ان کا ایک طریقہ تھا، وہ کیا کرتے؟ اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے اللہ سے بارش مانگتے تھے، اللہ سے بارش مانگتے تھے۔ اور کس طرح کہتے تھے، ان کا شبد کیا تھا وہ بھی میں آپ کو سنا دے رہا ہوں۔ وہ شبد کیا تھا؟ تو حضرت عمر اس طرح کہتے تھے کہ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ کہ ہم لوگ تیرے نبی کے زمانے میں جب تیرے نبی حیات ظاہری کے ساتھ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے تو ہم تجھ سے تیرے نبی کا وسیلہ لے کر دعا کرتے تھے۔ بخاری میں وسیلہ ہی لکھا ہوا ہے، نتوسل الیک بنبینا، ہم اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے تھے تیرے نبی کے وسیلے سے، فتسقینا تو تو بارش عطا فرماتا تھا۔
اور اب ہم ان کے چچا اپنے نبی کے چچا عباس کے وسیلے سے تجھ سے بارش مانگتے ہیں، تو فسقنا، اے اللہ نبی کے چچا کے وسیلے سے ہمیں بارش دے دے۔ تو حضرت انس کہتے کہ جب عمر اس طرح دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ بارش نازل فرما دیتا تھا۔ یہ بخاری کی حدیث ہوئی۔ تو بخاری سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ وسیلہ اس طور پر پکڑنا جائز ہے جو بخاری شریف میں موجود ہے۔ المختصر، اس کے بعد یہ جو میں بتا رہا تھا کہ آدمی پر جو مصیبتیں آتی ہیں نا اس کو واپس ریٹرن، کیا مخلوق کدھر جا رہی ہے تم، اے بندے کدھر جا رہے ہو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف پلٹانے کے لیے کہ تم دیکھو جس دوا پر تم نے کانفیڈنس رکھا، اعتماد کیا، وہ دوا تیرے کام نہ آئی۔ اگر کوئی ذات آ سکتی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پوری پلاننگ کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مگر صبح ہوتے ہوتے لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں۔ کیا پلاننگ پر پانی کس نے پھیرا؟ آپ کے بنائے ہوئے رائے پر کس نے آرا چلایا؟ آؤ قرآن مقدس کی وہ سورۃ القلم 29ویں پارے کی دوسری سورۃ القلم میں اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ اس طرح بیان کیا۔ اس کو ٹھیک کیجئے۔ تو اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا چونکہ مکہ والوں پر اللہ نے ایک عذاب یہ نازل فرمایا کہ ان لوگوں پر بھی قحط سالی آئی، کھانے پینے کے اناج کم ہو گئے، پانی کم ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ اسی موقع پر کی یہ آیت ہے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ، ہم نے انہیں آزمایا، ہم نے مکہ والوں کو آزمائش میں ڈالا، ان کو آزمائش میں ڈالا، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اس امت سے پہلے کی امت پر ایک مصیبت یہ آئی تھی کہ کچھ لوگوں نے بہت لمبی چوڑی کھیت لگائی، فصلیں اگ گئی، کٹائی کا وقت قریب آ گیا تو کسان تو اتنا فخر سے سینہ اونچا رکھتا ہے جیسے اس کے سامنے کوئی کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ جس کی 5-10 بیگھہ زمین ہو تو پھر وہ تو اس کے پیر بھی زمین میں صحیح سے نہیں لگتے۔ اگر 100 بیگھہ زمین ہے اور 100 بیگھہ ہرا بھرا کھیت ہے جس کی کٹائی کا بھی وقت آ چکا ہے تو اب بتاؤ وہ آدمی تو کبھی کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالے گا۔ اے میرے 100 بیگھے والے بھائی، 5-10 بیگھہ والے مسلمان، سنو قرآن مقدس کی ان آیتوں میں آپ کے لیے کیا پیغام ہے کہ ان لوگوں نے جن لوگوں کی فصلیں لگی ہوئی تھی، کاٹنے کا ارادہ ہوا تھا، رات میں پلاننگ کر لیا، مزدوروں کو کہہ دیا کہ کل صبح نکلنا کٹائی کے لیے، اور کسی کو بھی وہاں آنے نہیں دینا۔ صبح کو اٹھے، سب مزدور تیار ہو گئے، جب صبح ہوئی تو سب کو آواز دے رہے او مزدور چلو کٹائی کرنے کے لیے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا کہ ان لوگوں نے ٹھان لیا کہ ہم کل کٹائی کریں گے، مگر ایک بار بھی اللہ کا نام نہیں لیا، یہ بھی نہیں کہا کہ انشاءاللہ کل کاٹیں گے، اللہ کو بھول گیا۔ ارے پاگل، تم نے جو اناج کو مٹی میں دفنا دیا تھا، جس بیج کو مٹی میں دفنا دیا، مٹی کا پاور تجھے نہیں معلوم۔ یہ مٹی تو لوہے میں بھی زنگ لگا دیتی ہے، یہ مٹی نہ جانے کتنے اشرف المخلوقات کو کھا گئے، یہ زمین کتنے ہونہار کتنے بہادروں کو کھا گئی، یہ زمین نہ جانے آپ کی کتنے قیمتی سامانوں کو کھا گئی۔ اس زمین میں آپ 1-2 مکئی کا دانہ ڈال کے آتے اور فخر کرتے ہو کہ میری اتنی فصلیں لگ گئی، اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوتی، بسم اللہ کہہ کے ڈال دو۔ ان لوگوں نے پوری پلان کر لیا مگر اللہ کا نام نہ لیا۔ صبح اٹھ کر کے سب کو بلاوا دے رہے کہ چلو کاٹنے کے لیے، اگر تم کاٹنا چاہتے ہو
تو سب نکلے راستے میں ایک دوسرے کے کان میں وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اور وہ لوگ جو نکل کے جا رہے تھے راستے میں ایک دوسرے سے کان میں یعنی آہستہ سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ لوگوں اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مسکین، کسی فقیر مسکین کو کھیت میں آنے مت دینا۔ کبھی کبھی آتے ہیں تو کچھ لینے کے لیے، کسی فقیر کو آج آنے دینا ہی نہیں ہے۔ کتنی بری پلاننگ ہے، کتنی بری سوچ ہے، اور جس نے تیرے کھیت میں اناج ڈالا اس پر تیرا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ پھر جب وہاں پہنچ گئے، چلتے جا رہے ہیں، ان کی کھیت نظر نہیں آئی تو لوگوں نے کہا کہ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، جب لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ ارے یہ ہماری کھیت نہیں ہے، ہم لوگ شاید راستہ بھٹک کے دوسری کھیت میں آ گئے۔ تو جو ان میں سمجھدار قسم کے لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں، یہی کھیت تو ہے، یہی کھیت ہے۔ کیا ہوا اس کھیت میں؟ ساری فصلیں اجڑ گئی، اللہ نے رات میں حکم دے دیا ہوا کو سب اجاڑ دو۔ کتنا اعتماد ہے اس کے اپنے زمین پر، کتنا بھروسہ ہے اسے اپنی محنت اور فصل پر۔ دانے کو زمین میں گاڑ کے آیا، میرا نام تک نہ لیا، فصلیں ہم نے بڑھا دیا، میرا نام تک نہ لیا، کٹائی کا وقت آ گیا، کاٹنے کی پلاننگ ہو گئی، مجھے ایک بار بھی آتا، انہیں ایک بار پلٹانا پڑے گا، مخلوق کو خالق کے قریب کرنا پڑے گا۔ اگر تو نعمت سے نہیں سدھرے گا تو اللہ کبھی مصیبت بھی دیتا ہے، مگر ہر مصیبت اس طرح کی چیز کے لیے کبھی کبھی مصیبت درجات بلند کرنے کے لیے بھی آتی ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے ہر مصیبت والے آدمی کو شاید سکون ملے گا۔ تو یہ واقعہ میں آپ کو سناؤں گا، اس سے پہلے کہ ایک دو سوال ہے اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ کیا تھا وہ؟ اچھا سن لیجئے پہلے ایک سوال تو جو وہ یہ ہے، ٹھیک ہے وہ تو بتائیں گے۔ ایک سوال یہ ہے جو بعض ساتھیوں نے کیا تھا، اور یہ جو ہے نا ابھی جب اور بھی بہت ساری جگہوں پر یہ حادثہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو آپ کلیئر سن لیجئے۔ مثلا کسی کا بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے، اگر وہ کسی پڑوسی کا کوئی بچہ اپنے نام کر لے، یا اپنے کسی بھائی کا بچہ یا بہن کا بچہ، بیٹا بیٹی کوئی بھی اپنے نام کر لے تو یہ شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس کو شریعت کی نظر میں اس کو کیا پراپرٹی یا کیا حصہ مل سکتا ہے، اس کے بارے میں جو قرآن شریف میں ہے اور جو بخاری شریف میں ہے وہ بات میں آپ تک شیئر کر دے رہا ہوں، اور آپ اس نیت سے سنیے کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ شریعت کوئی مذاق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک غلام تھا، زید ابن حارثہ، بخاری میں لکھا ہوا ہے، اور یہ حدیث حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے بیان کیا، اور پھر اسی واقعے کو کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر نے روایت کیا۔ تو میں یہ دونوں سناؤں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جس زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام کا دین آنے سے پہلے، اسلام دین آنے سے پہلے لوگ ایک دوسرے کو بیٹا بنا لیا کرتے تھے، بیٹی بنا لیا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں متبنہ۔ کیا کہتے ہیں؟ متبنہ، عربی شبد میں کہتے ہیں متبنہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی بیٹا بنا لیا تھا، کس کو؟ اپنے اس غلام کو آزاد کیا اور اس کو بیٹا بنا لیا، ان کا نام تھا زید۔ کیا نام تھا؟ زید۔ قرآن میں اس صحابی کا نام موجود ہے۔ اللہ کے نبی کے بھی بیٹے تو ہوئے تھے حضرت خدیجہ سے انتقال کر کے، تو ان کو بیٹا بنا لیا تھا۔ یہ حضرت بیٹا بنا لیے، اور پھر ایک حدیث وہ بھی جو حضرت عبداللہ ابن عمر والی، اس کو بھی سنی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور نے بیٹا کس طریقے سے بنایا اور کتنے مشہور تھے، بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ما کننا ندعو زیدن الا زید بن محمد، او کما،
کہ ہم لوگ زید کو صرف یہی کہہ کے پکارتے تھے زید ابن محمد، محمد کے بیٹے زید، حضور کا نام کیا تھا؟ محمد۔ تو کہتے وہ اتنے مشہور ہو گئے، چرچت ہو گئے کہ ہم لوگ ان کو حضور کا بیٹا ہی کہتے تھے۔ کب تک؟ جب تک اللہ کا حکم نہیں آ گیا، قرآن کی آیت نازل نہیں ہو گئی، اور جب قرآن کا پیغام آیا، اللہ نے پیغام بھیج دیا، تب مسلمان رک گئے۔ صحابہ کرام کی وہ حالت تھی کہ وہ کچھ بھی کرتے تھے جب تک خدا کا پیغام نہیں آتا۔ اگر آ گیا، رسول علیہ السلام نے فرما دیا، اچانک رک گئے۔ تو یہ جو متبنہ والی بات ہے نا، حضرت عبداللہ بن عمر اور اماں عائشہ، یہ دونوں سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ یہ اس وقت تک کی بات تھی جب تک کہ اللہ نے آیت نہیں اتاری۔ وہ آیت کیا ہے جو قرآن شریف میں ہے؟ وہ آیت سورۃ الاحزاب کا پہلا صفحہ، سورۃ الاحزاب کا پہلا صفحہ، وہ آیت آپ سنیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم صدق الله العظيم۔ اگر زبان سے کہنے سے کوئی اجنبی بیٹا بن جائے تو اگر کوئی قرآن میں ہے کہ اگر کوئی اپنی وائف کو مدر بول دے، اپنی بیویوں کو ماں بول دے، تو کیا وہ ماں ہو جائے گی؟ تو قرآن نے اس کو بھی بتایا کہ وہ اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم نے زہار کیا، یعنی ماں سے تشبیہ دیا یا کسی بھی محرمات آبادیہ میں سے کسی سے بھی تشبیہ دیا، زہار کیا، تو وہ بیویاں تمہاری مائیں نہیں ہیں۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور جن کو تم نے اپنے منہ سے بول کر کے بیٹا بنایا ہے، اللہ نے وہ تمہارا بیٹا نہیں قرار دیا ہے۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تو تمہارے منہ سے تمہاری بولی ہے، یہ اللہ کا فرمان نہیں ہے اور نہ اس کے رسول کا فرمان ہے۔ ادعوہم، اور اللہ تعالیٰ تو حق بات فرماتا ہے اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر اللہ نے حکم کیا، لوگو زید ابن محمد نہ کہا کرو، زید کو محمد کا بیٹا کہہ کر مت پکارا کرو، کیونکہ زید کا باپ حارثہ الگ، زید کے اصل باپ کون ہے؟ حارثہ، لیکن لوگ کہتے تھے زید ابن محمد۔ تو اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپ کے نام سے بلاؤ، انہیں ان کے باپ کے نام سے پکارو بلاؤ۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اس کا باپ کون ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر بھائی بول کر بلاؤ، کیونکہ دین میں سب بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن کیا آپس میں بھائی بول۔ اب آپ بتائیے اس کے مطابق اللہ نے فرما دیا پکارو نہیں۔ اب جو رجسٹری ہوتی ہے، آدھار کارڈ بنتا ہے، جو بھی سرکاری کارڈ